نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زبان کا استعمال. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہگار وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ بے فائدہ باتیں کریں. اکثر الناس ذنوبا اکثرهم کلاما فیما لا یعنیہ. جامع العلوم والحکم. انسان کو جو قیمتی چیزیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک نہایت قیمتی چیز زبان ہے. کیا ہے؟ زبان کے ذریعہ آدمی بولتا ہے. اس کے ذریعے وہ دوسروں سے تبادلہ خیال کرتا ہے، ایکسچینج آف تھاٹ کرتا ہے. زبان دوسروں سے تعلق قائم کرنے کا سب سے زیادہ اہم ذریعہ ہے. اس اعتبار سے زبان ایک ایسی نعمت ہے جو اس دنیا میں انسان کے سوا کسی اور کو نہیں دی گئی، صرف ہمیں ملی ہے. زبان کو اگر بقدر ضرورت استعمال کیا جائے تو اس میں انسان کے لیے نہایت عظیم فائدے ہیں، لیکن اگر زبان کو غیر ضروری کاموں میں استعمال کیا جانے لگے تو یہ انتہائی مفید چیز انسان کے لیے ایک انتہائی مضر چیز بن جائے گی، سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بن جائے گی. زبان صرف ہم انسانوں کو ملی ہے، اچھا استعمال کریں گے تو سب سے زیادہ فائدے میں، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو نقصان بھی سب سے زیادہ ہوگا. زیادہ بولنے کا مطلب دوسرے لفظوں میں کم سوچنا ہے. جو آدمی ہر وقت بولتا رہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا کہ وہ دوسروں کی باتیں سنے اور اس سے اپنی معلومات میں اضافہ کرے. زیادہ بولنا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر علم اور فکر کی صلاحیت ترقی نہ کر سکے، یعنی اس کے پاس نہ زیادہ علم ہو سکتا اور نہ زیادہ غور و فکر اور سمجھ بوجھ. کیونکہ اللہ نے ایک زبان دی نا، دو کان دیے، تو آپ ایک چیز سے کام لے رہے ہیں اور دو چیزوں سے کام نہیں لے رہے. یہ زبان کے بے ضرورت استعمال کا نتیجہ تھا، لیکن جب زبان کو غلط طور پر استعمال کیا جانے لگے تو اس کا نقصان اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کا حساب لگانا ممکن نہیں. زبان کا غلط استعمال یہ ہے کہ آدمی اس کو دوسروں کی برائی کرنے میں استعمال کرے، غیبت وغیرہ. وہ افواہوں کو پھیلائے اور غلط معلومات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے. وہ زبان کے ذریعہ ایسی باتیں کرے جس سے لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بے اعتمادی پیدا ہو. کیا بات کرے؟ کیا کرے؟ یہ بہت اہم بات کی ہے انہوں نے، اس کو انڈر لائن کیجیے. زبان کے ذریعے ایسی باتیں کرے جس سے لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بد اعتمادی پیدا ہو، مسٹرسٹ ہو. بس ایک خاندان میں اگر چند رشتہ دار مل کے رہتے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو اگر انسان ایسی باتیں ایک دوسرے کے خلاف پیچھے کرتا رہتا ہے جس سے اعتماد اٹھ جائے، اس سے خطرناک کام کوئی نہیں. پھر آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کسی سے کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، کسی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتے، اس سے حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ کی زندگی کا سفر کس قدر مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اعتماد بہت ضروری ہے. بعض لوگ زیادہ باتیں نہیں بھی کرتے، لیکن تھوڑی سی بھی اگر کریں تو وہ ایسی بات کریں گے کہ جس سے دو لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، فساد پھیل جائے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. اگر آپ کی کسی بات کی وجہ سے دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی، دو لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوت پیدا ہو گئی، کیا آپ نے نیکی کا کام کیا؟ اس کو فائدہ پہنچایا یا خود کو پہنچایا؟ کس کو پہنچایا؟ کسی کو بھی نہیں پہنچایا. تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ میری کسی بات سے، جس سے میں بات کر رہا ہوں اور جس کے متعلق کر رہا ہوں، اس سے کیا ان دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس سے لوگوں کے بیچ میں نفرت آ رہی ہے تو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. بے فائدہ کلام اگر زبان کی نعمت کی ناقدری ہے تو غلط کلام زبان کی نعمت کا برا استعمال ہے، اور خدا کی نظر میں دونوں ہی یکساں طور پر جرم کی حیثیت رکھتے ہیں. دونوں ہی جرم.
بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں لوگوں کو کام چھوڑ کر باتیں کرتے دیکھتی ہوں. بعض اوقات میں یہاں بھی دیکھتی ہوں کہ ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کوئی ریسپشن پہ بیٹھا ہے تو ایک بندہ ساتھ کھڑا ہے, وہ باتیں کر رہا ہے. اب کوئی باہر سے بھی آئے تو اس پہ کیا امپریشن پڑے گا؟ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا لمحہ ایسا ملا ہے کہ جس میں ہم کوئی کتاب پڑھیں, ہم کوئی ذکر کریں, ہم آنے والوں کی پوری توجہ دیں. لیکن اکثر ہمارے دفاتر کا یہی حال ہوتا ہے کہ کام کی جگہوں پر لوگ جھمگھٹوں کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی کی ٹیلی فون ایکسچینج پہ ڈیوٹی ہے تو وہ بعض اوقات غلط نمبر وہاں سے ملا کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی بھول جاتے ہیں. یا یہ کہ اور لوگ ان کے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈیوٹی پر کون ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم کھانا کھاتے ہیں اور باتیں کیے جاتے ہیں اور گھر والے بیزار ہو جاتے ہیں اگر کسی نے دعوت وغیرہ پر بلایا ہو. تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی عادت کیا ہوتی ہے, ادھر بیٹھیں گے, وہاں سے اٹھے کسی اور کے پاس جا بیٹھیں گے, پھر کہیں اور جا کے کھڑے ہو جائیں گے, پھر کہیں اور. سمجھ نہیں آتی کہ ان کی جوانی کس کام میں گزر رہی ہے اور ان کی عمر کس کام میں کھپ رہی ہے. کیا ان کے پاس انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ کبھی ایک سے ملاقات کرنے جائیں اور کبھی دوسرے سے ملاقات کرنے جائیں. ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی؟ حنیفا مسلمہ, یکسو مسلمان. اور جتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں نا, جتنی زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, جتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں, اتنی نماز زیادہ خراب ہوتی ہے. نماز میں کوئی خشوع و خضوع نہیں آتا. آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو وہی باتیں ستا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ زیادہ بولیں گے تو کہیں جھوٹ منہ سے نکل جائے گا, کسی کی غیبت نکل جائے گی, کہیں چغلی ہو جائے گی, کوئی اور غلط چیز منہ سے. اب جو ہی غلط بات منہ سے نکلے گی تو کیا ہوگا؟ وہ دل میں اتنی کھٹک, پریشانی. اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ مزید باتیں کر رہے ہیں. فضول باتیں کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت قرآن پڑھنے کی. ذکر کی کتنی فضیلت ہے, کتنے لوگ ذکر کرتے نظر آتے ہیں. اور اسی طرح دوسروں کی خدمت کے کئی کام ہو سکتے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ باتوں سے بس دلچسپی ہے, بولنے سے, سنانے سے, سننے سے. میں پڑھی تھی کتابوں کے, ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ میں تب باتیں کریں, تو اس نے کہا ذرا سورج کو بھی روک لو, وقت کو بھی روک لو. وقت نہیں رکتا. جنت میں جانے والوں کی خوبی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. اور یہ جو اس حدیث میں لفظ آیا نا کہ سب سے بڑے گناہگار وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ بے فائدہ باتیں کریں. اچھا, بے فائدہ باتیں کیا ہیں؟ جن کا کوئی نتیجہ ہے ہی کوئی نہیں. جتنا مرضی آپ ان کو بتا لیں کسی کو. مثلا اگر آپ کو کسی کی شکایت کرنی ہے, مثلا بعض لوگوں کو ماں باپ سے شکایت ہوتی ہے, بعض لوگوں کو کسی کلیگ سے شکایت ہوتی ہے, بعض لوگوں کو شوہر سے شکایت ہوتی ہے, بعض کو بیوی سے, کسی کو بچوں سے. اب کیا ہوتا ہے, ان باتوں کو آپ جتنا کو دیں گے نا, ایسا ہے جیسے زخم کو رید رہے ہیں. یہ لوگوں کی نیچر بہت کم بدلتی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی پیسے ہوئے آٹے کو پیسنے والی بات ہے, کس قدر بیکار کام ہے, حاصل نہیں ہوگا کچھ. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک تسبیح درود شریف کی کر لیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 رحمتیں آئیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے. آج میری کسی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ کل میں اب کسی بات پہ بہت پریشان تھی, تو میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہتی مجھے آپ کی بات یاد آ گئی کہ جب پریشانی ہو تو لوگوں سے نہیں ذکر کرو, جا کے اللہ سے بات کرو, اللہ سے شکایت کرو اس بندے کی, اور اللہ کے سامنے رو. کہتی میں نے یہی کیا, اور کہتی کہ جب میں کر کے باہر نکلی تو شام تک دوبارہ وہ بات مجھے یاد ہی نہیں آئی, اور کہتی صبح سے وہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی, اور جب میں یہ پڑھ کے واپس نکلی تو اس کے بعد مجھے بھول ہی گیا کہ یہ کوئی مسئلہ بھی تھا. میں نے کہا بس اتنی سی بات تھی, یہ آزمائش تھی تمہاری. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس فارمولے پہ عمل کریں؟ ہم نہیں کرتے. اللہ سے لو ہی نہیں لگاتے, اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, رہے پریشان. جہاں حل ہے وہاں جاتے نہیں, جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بار بار وہی بات کرتے ہیں. فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. سوکھے کپڑوں کو آپ نچوڑے, پانی نکلے گا اس میں؟ کچھ نہیں نکلے گا.
آپ کے ہاتھ ہی تھک جائیں گے، نکلے گا کچھ نہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا غموں سے نجات، گناہوں سے نجات، بیکاری سے نجات، لغو سے نجات، تو جب پریشانی ہونے لگے فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. ہم لوگوں سے کیوں شکایتیں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا فرسٹریشن نکالنی ہوتی ہے. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، جب کنڈیل آتے ہیں نا جا کے گندگی کسی پہ، تو ہم سمجھتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا. حل نہیں ہوتا. وہ وقتی طور پہ جو ہمارا دل بھرا ہوتا ہے نا وہ الٹا دیتے ہیں. ہم الٹانا ہی ہے نا، جا کے تنہائی پہ رو کے اللہ کے سامنے الٹا دو، ختم ہو گئی بات. اور اپنے عمرے کا تھوڑا سا حال بیان کہ میں جب گھر سے نکلی تھی، میں جب بھی جاتی ہوں تو میں اپنے ساتھ ایک تہیہ کر کے جاتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یا میں نے یہ خاص دعا مانگنی. تو میں جب جانے لگی تو میں نے کہا میں اللہ کے راستے میں جا رہی ہوں اور مجھے اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرنا، کیونکہ جہاں شکوہ ہوتا ہے نا وہ شکر ختم ہو جاتا ہے، اور شکر ختم ہو تو نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مجھے یہ نعمت نہیں ختم کرنی. اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، اتنا اچانک مجھے بلایا ہے اور اتنے انتظام میرے لیے کر دیے بغیر میرے کچھ بھی، نہ میں نے محنت کی، نہ میں نے اس پہ کوئی پیسہ خرچ کی، کچھ بھی نہیں تھا. اٹ واز جسٹ ایک تھوڑی سی فزیکل ایکسرسائز تھی، ادروائز میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہر کام میرا دوسروں نے کیا. لیکن کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر تڑپتے رہتے ہیں کہ انہیں ایسا موقع مل گیا. اللہ نے میری جھولی میں لا کے نعمت ڈالی ہے، میرے لیے کوئی جواز نہیں کہ میں کسی بھی تکلیف پہ سی بھی کروں. ہرگز مجھے اپنے منہ سے کوئی ناشکری کی بات نہیں نکالنی اور اپنے آپ کو چیک میں رکھنا. ہوا کیا، میں جب ایئرپورٹ گئی تو وہ فلائٹ کینسل ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ آپ جا رہے اتنی خوشی خوشی، اتنے ایکسائٹیڈ ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلائٹ جا ہی نہیں رہی. وہ تو لاہور چلی گئی، وہاں سے واپس چلی گئی، آئی نہیں اسلام آباد. دوسری فلائٹ پہ کوشش کی، میری سیٹ ہوگی، میرے محرم کی نہیں ہوئی. میں نے کہا میں نہیں جا سکتی. کنفرم ٹکٹ، کنفرم بورڈنگ پاس میرے ہاتھ میں، اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں مجھے نہیں اکیلے جانا. اور مجھے پتا تھا کہ میں کیا چیز لوٹا رہی ہوں. لیکن اس وقت بھی میں نے اپنے اندر یہی ٹھہراؤ رکھا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی خیر ہوگی. پھر میں گھر واپس آ جاتی ہوں. پھر فون آتا ہے کہ نہیں آپ کو آنا ہے، آپ کراچی کے ذریعے آ جائیں. اور پھر جب میں کراچی کے لیے نکلتی ہوں، ایئرپورٹ جاتی ہوں، پتہ چلتا ہے 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہے. 10 بجے کی فلائٹ رات 12 بجے، اور 12 کی بھی وہ 12:30 چلتی. میں تہیہ کیا ہوں، منہ سے نہیں کوئی بات نکالنی، نہ دل تنگ ہونا، نہ پریشان ہونا. میں نے چین سے رہنا ہے، جو مرضی ہوتا رہے. اور میں اتنے چین میں رہی، کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا پریشان ہونا ہی نہیں. الحمدللہ تقریباً رات بھر جاگتے رہے اور اللہ نے پہنچا دیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے بس. مجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، مجھے ایک نیکی کا موقع دیا. میں آئندہ بھی چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے ایسے موقع دے. میں نے اس پہ شکر کرنا ہے. کہ کسی نے کہا کہ جی ٹائم اتنا تھوڑا، میں نے کہا نہیں، 5 نمازیں 5 لاکھ نمازیں کما کے آئی ہوں. کس بات کا افسوس، کس بات کی پریشانی؟ اتنا کچھ اللہ نے دیا، کوئی ٹائم کم نہیں تھا. ساری دعائیں جتنی مجھے یاد تھی مانگ لی، اور کیا چاہیے؟ اور خود ہی کو یاد نہیں اب اور کیا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں نظر رکھتے ہیں نا کہ آپ کو مل کیا رہا ہے، آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے، تو پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی. یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے، مثلاً آپ کو کسی انسان سے شکایت ہے، اس کو دیکھ کے آپ کو غصہ آنے لگتا ہے، تو آپ اپنے ساتھ طے کر لیں میں نے غصہ ہونا ہی نہیں، میں نے بھڑکنا ہی نہیں، میں نے اپنے ٹیمپریچر کے سے اوپر جانے ہی نہیں دینا. اور جب دوسرا شخص آپ کو تنگ کر رہا تو آپ اپنے ساتھ دل دل میں یہ بات کریں میں نے اس سے اوپر جانے ہی نہیں دینا، مجھے ٹھنڈا ہی رہنا، یہ میرے لیے باتیں ہی نہیں، یہ تو اس کی عادت ہے، یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ کر لے جس نے جو کرنا، پیٹ لے اپنا سر، کرے جو مرضی، مجھے تو غصہ کرنا ہی نہیں. بات ختم. میں ہر روز صبح سے رات تک دیکھتی ہوں آج کتنی دفعہ میں نے غصہ کیا. تو الحمدللہ بہت کم ایسا موقع آتا ہے کیونکہ آپ اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، آپ دعا بھی کرتے ہیں، اور آپ نیت اور ارادہ بھی کر لیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات،
بس نیت کر لی ہے، ضرورت ہی نہیں. نیت کر لی ہے کسی کی برائی نہیں کرنی، وہ ضرورت نہیں ہے. پھر لیکن انسان ہے، کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے، پھر سوچو اس کی ضرورت نہیں تھی، آئندہ یہ بھی نہیں کرنی. اپنی ہر غلطی سے سیکھے انسان. تو جب تک آپ خود نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے اپنی زبان سے غلط باتیں نہیں نکالنی، لغو کام نہیں کرنے، آپ نے کسی کے ٹریگر کرنے پر آپ نے نہیں بھڑکنا، بس ٹھیک ہے. اور اپنے دماغ میں نا اس طرح کی چیزیں لا کر، اگر مجھے کوئی یہ خبر لا کے سنائے تو میں کیا کروں گی؟ پھر اپنے آپ سے کہا کریں کچھ نہیں کروں گی، بس ٹھیک ہے، اللہ کی یہی مرضی. ہم پڑھتے ہیں صحابیات کے قصے، واقعات پڑھتے ہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا اور وہ نہ رو رہی ہیں، نہ چیخ رہی ہیں، نہ چلا رہی ہیں، اور آرام سے اپنے شوہر کو کھانا دے رہی ہیں. یہ کیا کردار تھا؟ ایک دوسری ہے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، کہتے شکر اللہ نے قبول کر لیے، کوئی پریشانی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، سب زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے. ہم ہر وقت کبھی ماحول کو بلیم کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو کرتے ہیں، کبھی کسی کو کرتے ہیں. یہ سوچنا شروع کر دیں کیا مل رہا ہے. جو ملنے والی چیزیں نظر میں ہوں گی تو نہ ملنے والی اللہ نے دینی ہے نا، ان کا بدلہ بھی دینا ہے. اس نے جو نہیں ملا اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان محرومیوں کا صلہ وہاں دوں گا، تو بس ٹھیک ہے وہ دے گا نا. یہ کتنے دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. کب تک رہنا ہے یہاں بتائیے؟ کتنے دن، کتنی زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں، پل کی خبر نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے تو بس سوچا کرے تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، اتنا گزر گیا اتنا بھی گزر جائے گا. ہر وقت ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز کا اینڈ ہو جاتا ہے، کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. ماضی تو ہاتھ سے گزر گیا، اس کو واپس لانے کی کیا ضرورت ہے. حال کو خوبصورت بنائے کیونکہ اس نے ماضی بننا ہے، تو پھر یہ خوبصورت ماضی ہوا آپ کا. اور اگر حال میں میس اپ کر دیا آپ نے سب کچھ، تو پھر ماضی آپ کو ستائے گا اور پھر مستقبل بھی ستائے گا اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ مجھے اپنا ہر وقت بس اچھے تعمیری کام میں گزارنا ہے، لوگوں کی خیر خواہی سوچنی ہے اور دوسروں کی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے، ناگوار باتوں کو اگنور کرنا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ سوچا کریں کہ اگر ام سلیم یہ کر سکتی تھی کہ بیٹا فوت ہوا ہے اور اس کو ڈھانک کے رکھا ہوا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، اور وہ شوہر کے ساتھ اتنے اچھی طرح پیش آ رہی ہیں، تو مجھے بھی یہ کردار اپنانا، میں بھی اگر وہ کر سکتی تو مجھے بھی کرنا. اچھا ذرا ہم اپنے آپ کو رکھیں، ہم شوہر کو کہیں جانا پڑ گیا ہے، بچہ بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا، اب شوہر واپس آتا ہے، ہم کیسے پیش آئیں گے؟ ایمان سے بتائیے کیسے پیش آئیں گے؟ تمہیں اپنی سیروں کا شوق تھا اور تم اپنے بزنس پہ ہی بس لگے رہتے، اور تم اپنے ایسے اور ویسے، تمہیں کیا فکر تھی بچے کی؟ مر گیا بس ٹھیک ہے، اور پھر رونا سیکھنا شروع کر دینا. کیا حاصل ہوگا؟ بچہ واپس آ جائے گا، ہونا تو ہو گیا. یہ جو بد اخلاقی اور بدتمیزی ہے نا، یہ بہت سے معاملے خراب کرتے. ہم ہمیشہ دوسرے فریق کا قصور بتاتے ہیں جبکہ آگ ہم نے خود جلائی ہوتی ہے. غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے، ہم ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کردار کا ہم جائزہ نہیں لیتے. ہم کہاں غلط کر رہے ہیں، لیکن دوسروں سے ہر وقت شکایت رہتی ہے ان کو. تو اللہ ہم کو ہماری غلطیاں دکھا دے اور ہمیں اپنے جائزے لینے کی توفیق دے اور اس کو ماننے کی بھی توفیق دے اور اصلاح کر دے. اس دنیا میں ہی ہماری، ہم آگ نہیں سہ سکتے، آگ بڑی سخت چیز ہے. ایک غلط بات سے انسان جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہو جاتا ہے. وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بیمار تھے، ان کی عادت کرنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا ابشر یا کعب، کعب بشارت ہو، خوشخبری ہو. تو ابھی آپ نے بات پوری نہیں کی تو ان کی ماں کہتی ہے کہ جنت مبارک ہو، بیٹے کو کہتی ہے. تو آپ کہتے تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جنت مبارک؟ لعل کعب قال ما لا یعنیہ،
ومنع ما لا یغنیہ، شاید کعب نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو لا یعنی ہو، فضول ہو، اور شاید اس نے کوئی ایسی چیز روک دی ہو جس کی اسے ضرورت نہ ہو، جس کا اسے کوئی خاص فائدہ نہ ہو. تو یہ جو لفظ ہے نا لعل کعب قال ما لا یعنی، تو یہ لا یعنی باتیں جو ہے نا فضول باتیں، بیکار باتیں جو وقت کا ایک بڑا حصہ کھا جاتی ہیں ہمارے، یہ جنت کے راستے میں رکاوٹ ہیں. کیونکہ جنت میں جانے والے والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو میں نہیں پڑتے، لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتے. جو چیز ہمارے مطلب کی نہیں ہم کیوں بے وجہ جا کر اس میں مداخلت کریں. اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.